وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقال تعالى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، انسان کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی اچھائیوں کو، اپنی نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی برائیوں اور اپنے عیوب کو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنی برائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اپنے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، تو لوگوں کی طرف سے اسے ذلت ملے گی، لیکن اچھائیوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اس کو لوگوں کی طرف سے تعریف ملتی ہے۔ اس لیے آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، تو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے کرتا ہے تاکہ کوئی اس کو برا نہ کہے، کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھانے والا نہ ہو۔ جب انسان کے اندر یہ ایک فطری چیز ہے کہ وہ اچھائی کو ظاہر کرتا ہے، برائی کو چھپاتا ہے، تو آج کے اس سائنسی دنیا نے انسان کی اس فطرت کا مطالعہ کیا، اس کو پرکھا، اور اس کو پرکھ کر کے انسان کو قانون کا پابند بنانے کے لیے ویڈیو کیمرے کو ایجاد کیا، اور جگہ جگہ ویڈیو کیمرے لگا دیے گئے تاکہ یہ انسان سمجھے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو برائی کرنے سے بچائے گا۔ روڈوں کے اوپر کیمرے لگا دیے گئے تاکہ انسان قانون کی پابندی کرتے ہوئے گاڑی کو چلائے۔ اب ہر جگہ تو کیمرہ ہوتا نہیں، تو جو لوگ روزانہ سفر کرنے والے، جہاں کیمرہ لگا ہے وہ لمٹ میں رہ کر کے گاڑی چلاتے، اور جہاں کیمرہ نہیں ہے آگے پیچھے تیز چلاتے، تو لوگوں نے راڈار کے ذریعے گاڑی کی رفتار کو چیک کرنا شروع کیا، اور بہت سارے ممالک کے اندر روڈوں کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ راڈار کے ذریعے گاڑی کی اسپیڈ کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو انسان ڈر گیا کہ اب تو ہر وقت میں حکومت کی نظر میں ہوں۔ ایسے ہی بہت سارے بڑے بڑے بازار ایک چھت کے نیچے ہوا کرتے ہیں، اور ہر جگہ ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، کروڑوں کا سامان اوپن پڑا ہوا ہے، آدمی آتے ہیں اپنی ضرورت کا سامان خرید کر لے جاتے ہیں، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی سامان اٹھا کر کے اپنی جیب میں رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے مجھے دیکھا جا رہا ہے، اگر میں نے کوئی چیز چرائی تو گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ تو لوگ اپنے آپ کو چوری سے، غلط کام سے بچانے لگے۔ اب یہ کام کر کے حکومت بڑی خوش ہوئی، اور حکومت نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نے لوگوں کو قانون کا پابند بنا دیا، چوری چماری کو ختم کر دیا۔ لیکن اگر 2-3 منٹ کے لیے کبھی لائٹ بھاگ جاتی ہے تو لاکھوں ڈالر کی چوری ہو جاتی ہے، لاکھوں ڈالر کی چوری ہو گئی، کیونکہ جب لائٹ چلی گئی
تو اب کیمرہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. تو کیمرے کے ذریعے قانون کا پابند بنانا انسان کو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام نے ایک پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، تمہارا ایک رب ہے جو زندہ ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہاری ہر چیز کو سنتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر رات کا اندھیرا ہے، پہاڑ کے اوپر کالی چٹان پر کوئی چونٹی چلتی ہے تو تمہارا پروردگار اس چونٹی کو بھی دیکھتا ہے. اور کہا گیا کہ صرف یہی نہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہارا پروردگار تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، نہیں بلکہ تمہارے دل کے اندر جو خیالات ابھرتے ہیں تمہارا پروردگار اس سے بھی واقف ہے. تو میرے بزرگوں، ویڈیو کیمرے کے ذریعے پابند بنانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. لائٹ کے جانے کی وجہ سے اپنا کام بند کر دیتا ہے وہ، لیکن وہ رب وہ ہے کہ جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر نظر ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندے تیری جو شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب میں تجھ سے ہوں. اللہ رب العزت جب ہر وقت اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو انسان کو اپنے آپ کو غلط کام سے بچانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ضرور چاہیے، ورنہ تو انسان کی حرکات و سکنات، انسان کی برائیاں، انسان کے غلط کام، انسان کی نافرمانیاں، انسان جو احکامات کو توڑتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی نظر کے اندر ہیں. اور جب اللہ کی نظر میں ہے تو کل قیامت کے دن انسان کو جب اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ ان تمام چیزوں کو ظاہر کرے گا تو انسان کہاں سے اپنے اعمال کا حساب دے پائے گا. صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو رکھا اور صحابہ کرام کو اس بات کا تصور دیا کہ تم جو بھی کرو گے تمہارا پروردگار تمہیں دیکھے گا، تم جو غلط کام کرو گے تمہارے پروردگار کی نظر تمہارے اوپر ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان اور یقین ایسا پختہ ہو گیا کہ ہمیشہ وہ غلط کام کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے اور اپنے آپ کو غلط کام سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور کیسا یقین تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ معلوم کیا کہ حارث تم نے صبح کیسے کی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے پکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے اللہ کے عرش کے تلے کھڑا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سنا تو کہا کہ تم نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، یعنی آپ نے یہ سمجھایا کہ انسان کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت اللہ کی اس طرح کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے بزرگوں، جب اللہ ہماری حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے تو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو احکامات کا پابند بنا کر کے رکھا، ہم نے نمازوں کا پابند بنایا، ذکر و اذکار کا پابند بنایا، تلاوت قرآن کا پابند بنایا،
گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. جب یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کی تو آج رمضان کا مہینہ گزر گیا تو ہم مساجد سے دور کیوں ہو گئے؟ قرآن کی تلاوت سے دور کیوں ہو گئے؟ مساجد خالی کیوں نظر آنے لگیں؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے اس طرز عمل کو نہیں دیکھ رہا؟ ہمارا یہ دور ہونا، نمازوں کو چھوڑنا، مساجد کا خالی نظر آنا، سب کچھ اللہ رب العزت کی نظر میں موجود ہے. سب اللہ کے یہاں ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. جب ساری چیز اللہ کی نظر میں ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں بناتے؟ کیا اللہ رب العزت کے یہاں حساب نہیں دینا؟ اللہ رب العزت معلوم کرے گا میرے بندے، کیا رمضان المبارک کے اندر ہی تیرے اوپر 5 وقتہ نماز فرض تھی؟ کیا رمضان کے اندر ہی تیرے اوپر گناہوں سے رکنا ضروری تھا؟ رمضان کے علاوہ تیرے لیے گناہوں سے رکنا ضروری نہیں تھا؟ کیا اچھے کام کرنا رمضان کے اندر ضروری تھا، رمضان کے علاوہ ضروری نہیں تھا؟ تو ہم کیا جواب دے پائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے؟ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنے بارے میں سوچیں اور غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے. اور اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو اللہ کی عبادات کا ایک شوق پیدا ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر صاف فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. میرے بندے، اگر تو دنیا کے اندر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے رکا، تو نے اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو یاد رکھ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا، اللہ جہنم سے تجھے بچا دے گا. پہلے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کا یقین تھا، اللہ کا ڈر تھا، تو وہ اپنے آپ کو ہر نافرمانی سے بچانے کی کوشش کیا کرتے، اور ہمیشہ ان کی فکر یہ رہا کرتی تھی کہ کسی طرح دنیا کے اندر ہی معاملہ ختم ہو جائے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑے. ایک واقعہ لکھا ہے، امیر شاہ ایک حاکم گزرا اس کا. ایک مرتبہ امیر شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کسی جگہ پر شکار کے لیے گیا. جنگل کے اندر شکار کر رہے تھے. اس کے سپاہیوں نے ایک گائے کو دیکھا اور اس گائے کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیا. اب وہ گائے کسی بوڑھی عورت کی تھی جس کا گزر بسر اسی کے اوپر تھا. وہ اس کا دودھ بیچا کرتی تھی، اس کے گوبر کے اپلے بنا کر کے بیچا کرتی تھی اور اپنے گھر کا گزارا کیا کرتی تھی. جب سپاہیوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا تو بوڑھی عورت نے آ کر کے کہا کہ مجھے اس گائے کی قیمت دو تاکہ دوسری خرید کر کے میں اپنے گھر کے گزر کا سامان کر سکوں. سپاہیوں نے منع کر دیا. بوڑھی عورت نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے ملنے دو. کہا بادشاہ سے بھی ملنے نہیں دیا جائے گا. اب یہ بوڑھی عورت بڑی پریشان. کسی اور سے تذکرہ کیا تو کسی نے بتایا کہ کل بادشاہ فلاں جگہ سے گزر کر جانے والا ہے اور وہاں پر ایک پل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ وہاں سے جانے کا نہیں. تم اس پل کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ، جب امیر شاہ کی سواری وہاں سے گزرے گی تو وہاں کھڑے ہو کر کے اس کو روک کر کے اپنی بات بتا دینا. یہ بوڑھی عورت اس پل پر گئی اور جا کر بیٹھ گئی. جب اگلے دن امیر شاہ کی سواری گزری ہے تو بوڑھی عورت اس سواری کے آگے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کو روکا
بادشاہ نے کہا اماں آپ نے میری سواری کیوں روکی؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے امیر شاہ تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے، دنیا کے اندر اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا کل قیامت کے دن پلسرات پر اس کا فیصلہ کرے گا۔ جب یہ بات سنی تو امیر شاہ کانپ اٹھا اور سواری سے اتر کر کے نیچے کھڑا ہو گیا اور کہا اماں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کے اندر اسی پل کے اوپر اس معاملے کو صاف کر لو، قیامت کے دن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس معاملے کا حساب دے سکوں۔ بوڑھی عورت نے سارا واقعہ بتایا کہ تمہارے سپاہیوں نے میری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا، اب میرے پاس گزر بسر کا کوئی سامان نہیں، کیا کروں؟ تو بادشاہ نے 7 گایوں کے پیسے اس بوڑھی عورت کو دلوائے اور بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں دنیا کے اس پل کے اوپر ہی معاف کر دینا تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے اس معاملے کا حساب مجھے نہ دینا پڑے۔ میرے بزرگوں وہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر معاملات کو صاف کرنا یہ آسان ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے اگر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑا، اللہ رب العزت نے معلوم کیا یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، اور چھان بین ہونے لگی تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ جب اتنا سخت معاملہ ہے تو پھر ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند کیوں نہیں بناتے؟ ہم کیوں اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جیسے رمضان میں دیکھ رہا تھا، آج بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تو رمضان ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں کے اندر بھی جب یہ کیفیت پیدا رہے گی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ہر نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ گزرے زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، یہ خدمت میں آئے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، تو جیسے ہی آئے کچھ دن گزرنے کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے ان کو خلافت عطا کر دی۔ اب بہت سارے لوگ وہ تھے جو ایک زمانے سے حضرت کی خدمت میں تھے، ان کو خلافت نہیں ملی، تو انہوں نے حضرت سے معلوم کیا حضرت جو محبت کی نظر شیخ زکریا ملتانی کے اوپر پڑتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں پڑتی، ہم بھی ایک زمانے سے آپ کی خدمت میں ہیں، ہمیں یہ نعمت نہیں دی گئی کہ ان کو چند دنوں کے اندر وہ نعمت مل گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ میں کسی موقع پر اس چیز کو سمجھاؤں گا۔ چنانچہ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت کے یہاں مہمان آ گئے، کچھ مرغیاں اور چھری منگائی گئی اور ہر مرید کو ایک چھری اور ایک مرغی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ ہر آدمی مرغی اور چھری لے کر کے گیا، کوئی دیوار کے پیچھے چھپ کر کے ذبح کر کے لایا، کوئی کہیں دوسری جگہ آڑ میں چھپ کر ذبح کر کے لایا، لیکن شیخ زکریا ملتانی علیہ الرحمہ مرغی اور چھری اسی طریقے سے لے کر کے چلے آئے، ذبح کر کے نہیں لائے۔ حضرت نے معلوم کیا کہ تم ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو شیخ زکریا ملتانی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کہنے لگے حضرت معاف کرنا، میں آپ کا حکم پورا نہ کر سکا۔ پوچھا کیوں نہیں پورا کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ حضرت میں جہاں جاتا تھا اس کو لے کر کے، کوئی انسان تو دیکھنے والا نہیں تھا لیکن پروردگار ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔
حضرت نے یہ کہہ کر کے ان کو روانہ کر دیا اور مریدین سے سمجھایا کہ دیکھو جو کیفیت اس کے اندر ہے وہ تمہارے اندر نہیں تھی، اس لیے ان کو خلافت جلدی دے دی گئی۔ تو جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر جگہ انسان کے ذہن میں یہ بات سوار رہتی ہے، تو ہر جگہ اس کے ہاتھ غلط کام کی طرف چلتے ہوئے ڈرتے، نظر غلط اٹھتے ہوئے ڈرتی ہے، پاؤں غلط طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن اپنے ان اعمال کا حساب مجھے اللہ کے سامنے دینا۔ تو میرے بزرگوں، اپنے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا استحضار اور ڈر پیدا کریں۔ جب اللہ کا استحضار اور ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر عبادات کا ایک شوق پیدا ہوگا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا جذبہ انسان کے دلوں کے اندر آئے گا، اور انسان اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، فرائض کو چھوڑتے ہوئے، واجبات کو ترک کرتے ہوئے ڈرے گا، اور انسان یہ کوشش کرے گا کہ میری زندگی کے اندر کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ مولا کریم ہمیں یہ کیفیت اور استحضار عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے احکامات کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔